الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دنیا کائنات کے اندر قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ آسمانی نصاب ہے جس کو دنیا کے سکالروں نے مرتب نہیں کیا۔ یہ وہ آسمانی نصاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے قائم اور دائم رہے گا۔ پوری دنیا سر توڑ کوشش کے باوجود 14-15 صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کی ایک زیر کو زبر نہیں کر سکے، تبدیلی نہیں کر سکے۔ اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ صرف کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، میرے رب نے قرآن کو لوگوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے۔ انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوان، ان کی راتیں گزر جاتی ہیں فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ادھر ادھر کی باتیں، اللہ رسول کو ناراض کرنے والی باتیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو کر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو اس کا پتہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، وہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ کاش کہ میرے نوجوان کے دل میں قرآن کی محبت آتی۔ آج کم از کم تیرے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا۔ چلو سارا قرآن نہیں تو چند صورتیں تو ہم سب یاد کر سکتے۔ یہ عزم کریں کہ ہم اپنے سینوں میں قرآن کو زیادہ سے زیادہ جگہ دیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو دنیا میں بھی انسان کو عزت دیتی ہے، آخرت میں بھی دیتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان جب مر جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. لیکن 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی کنٹینیو رہتی ہیں، جاری رہتی، ان کا ثواب قبر میں بھی انسان کو ملتا رہتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. 3 چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی اس کا انسان کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے. اللہ اکبر. صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ. کوئی ایسا صدقہ کر کے چلا گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ. پانی کا انتظام کر دیا. یہ پانی کا انتظام کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. لوگوں نے رستے کے اندر پینے کے لیے کولر لگا دیے، صاف پانی کے ٹینک لگا دیے. اگر اچھی نیت سے لگائیں تو بڑا ثواب ہے اور اس سے انسان کو جنت ملتی ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، میں بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں. ایک بدنام زمانہ عورت جس کو ہم اپنی زبان میں کنجری کہتے، کنجری، بدنام زمانہ. ایک کتا بلک رہا تھا، اس نے اپنے دوپٹے سے اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، اس بلکتے ہوئے کتے کے منہ میں پانی ڈال دیا، اللہ نے اس کو جنت دے دی. لوگوں کے لیے یہ خدمت خلق کے کام کرنا یہ جنت کا سبب ہے. صرف نمازیں پڑھ لینا اور قرآن پڑھ لینا بہت بڑی بات ہے، کافی نہیں ہے. نماز تو بہت بڑا فریضہ ہے، لیکن اس کے بعد اب لوگوں کے کام آئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس جناب جبریل امین علیہ السلام سب سے پہلی وحی لے کر آئے نا، تو انہوں نے آپ کو زور سے جپھی ڈالی اور بہنچا ذرا زور سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں پسینے سے شرابور ہو گئے. اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ پوری زمانہ نبوت میں جبریل علیہ السلام اصل شکل میں 2 مرتبہ آئے ہیں. ویسے تو انسانی شکل میں بھی آ جاتے تھے، ایک صحابی تھے دیا کلبی، ان کی شکل میں آ جاتے تھے، کبھی پردے کے پیچھے آ جاتے تھے، اور بھی وحی کے انداز تھے. لیکن اصل شکل کے اندر جبریل علیہ السلام 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ایک مرتبہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا اور دوسری مرتبہ جب آپ معراج پر گئے. تو خیر پہلی وحی آئی جس میں پڑھنے کا حکم ہے. جناب جبریل کہتے اقرا، پڑھیے. آپ کہتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر آپ نے پڑھا. 5 آیات قرآن کی سب سے پہلی نازل ہوئی. اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پسینہ آ گیا. گھر میں تشریف لائے. اما جان خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ کو کمبل دیا، ساتھ تسلی بھی دی. انسان کو گھر سے تسلی ملے نا تو بندہ بڑا تسلی بخش ہو جاتا ہے. فرمایا کہ آقا پریشان نہ ہوئیے، آپ کے اندر وہ خوبیاں ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ خوبیاں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. وہ کیا خوبیاں ہیں؟ اما جان خدیجہ الکبریٰ، سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحم، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رشتہ داری کو جوڑنے والے ہو، وتقری الضیف، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہو، اور آپ ان کے لیے کمانے والے ہو جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنی اچھی خوبی ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے۔ تو آئیے عزم کریں، ایک ہاتھ میں قرآن تھامیے اور دوسری طرف خدمت خلق کا کام دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کیجئے۔ اگر میرا اللہ ایک بدنام زمانہ عورت کو کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت دے سکتا ہے تو ہمیں مومنوں کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت نہیں دے سکتا۔ یہ ثواب سمجھ کر خدمت خلق کا کام کرے، اور ادھر رات کو قرآن پڑھے، صبح خدمت خلق کا کام کرے۔ تو پھر دیکھیں، آپ سیاستدانوں کو دیکھیں، وہ اشتہار لگاتے ہیں، مشہوریاں کرتے ہیں۔ جو سیاستدان خدمت خلق کا کام کرتا ہے نا، اس کو اشتہار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ ہر بیٹھے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو عزم کیجئے کہ آج ہم خدمت خلق بھی کریں گے۔ اور آخری پیغام میرا نوٹ کیجئے، جس طرح سویڈن کے بدبختوں نے ایک دفعہ نہیں، حالیہ دنوں میں 2 مرتبہ قرآن کی توہین کر دی، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے، یہ آج کا ہمارا درس یہ پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، امریکہ میں، سعودی عرب میں کمنٹس آتے ہیں۔ میں اس درس کی وساطت سے آپ کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ جس بدبخت اور کمینے نے اس قرآن کی توہین کی اور جو اس میں ملوث ہے، ان قریب میرا اللہ پوری دنیا کے سامنے اس کو عبرت کا نشان بنا دے انشاءاللہ۔ لیکن اس میں ہمارا بھی امتحان ہے، ہم قرآن سے کتنا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ آخری میسج، آپ نے روٹین بنانی کہ میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا۔ اگر ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے، ایک رکوع پڑھ لے، رکوع تو بندہ پڑھ ہی سکتا ہے نا، روز کی روٹین بنائیں، اور روزانہ کا کام اللہ کو پسند ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان من احب الاعمال الى اللہ تعالی ادومها وان قل، آپ فرماتی ہیں اللہ کو وہ کام پسند ہے جو روزانہ کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کریں، ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ گھر میں جب مسجد میں توفیق ملے، آپ ہو سکے تو اونچی آواز سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، خاص کر فجر کے وقت جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب فجر کے وقت آپ قرآن پڑھتے، آسمانوں سے نورانی فرشتے بھی تمہارا قرآن سننے کے لیے آتے۔ تو فجر کے وقت قرآن پڑھے، اپنے گھر کے اندر پڑھے، تینوں چاروں کل پڑھے، سورہ یاسین پڑھے، لیکن روزانہ پڑھے۔ اس کے بعد جب آپ فیلڈ میں چلے جائیں تو خدمت خلق، اپنے ادارے کے اندر آپ کاروبار کرتے ہیں تو اپنے چھوٹی دنیا کے ساتھ، جو آپ کے نیچے ماتحت ہیں ان کے ساتھ، ان کو تبلیغ بھی کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی کریں۔ انشاءاللہ یہ کامیابی کا سبب ہوگا۔ نماز روزے کے بعد خدمت خلق کرنا، حتیٰ کہ رستے سے کانٹا اٹھا دینا، یہ بھی جنت کا سبب ہے۔ معمولی چیز ہے نا، کانٹا اٹھا دینا۔ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے،
تو انشاءاللہ میرا اللہ فضل و کرم کر دے گا۔ تو آئیے اس عزم کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو رحمت فرما دے اور ہمارا تعلق اس قرآن سے مضبوط کر دے۔ تو جب ہم قرآن سے مضبوط تعلق کر لیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، پھر اس کا ترجمہ سمجھیں گے، اس کا مفہوم سمجھیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن وہ انقلابی کتاب ہے، تم قرآن ہاتھ میں پکڑ لو تو پوری دنیا میں چھا جاؤ گے انشاءاللہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یہ پرسوں ہماری پنجاب کے امیر مولانا عبدالرشید حجازی، ان کو بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ وہ خود بھی ماں باپ کے اکیلے بیٹے تھے، آگے ان کا بیٹا بھی ایک تھا اور پوتا بھی ایک ہی تھا۔ وہ فوڈ پوائزن کی وجہ سے اپنے بچوں کی حفاظت کرے، بازار میں پتہ نہیں زہر بک رہا ہے، بچوں نے کچھ چیز کھائی ہے، وہ پوتا بھی اور پوتی بھی فوت ہو گئے۔ بڑا صدمہ پہنچا ان کو۔ جمعرات کو مامو کانجن میں جنازہ تھا، تو ہم دعا کرتے اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے، اللہ ان بچوں کو ان کے لیے جنت کا سبب بنا دے، اور والدین کو نعم البدل عطا کرے۔ ہم ان کے صدمے میں انشاءاللہ برابر کے شریک ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، سننا سنانا قبول فرما لے۔ اللہ اس بیٹھنے کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔ اے میرے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما دے۔ اللہ جی اس ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے میرے اللہ ساری زندگی ہمیں اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ رزق حلال عطا کرنا، حرام سے بچا کے رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے اللہ ہماری جماعت کے پنجاب کے امیر مولانا عبدالرشید حجازی، ان کے بیٹوں کو، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کر دے۔ اللہ ان کا پوتا تیرے پاس چلا گیا، پوتی بھی چلی گئی، اللہ ان بچوں کو ان کے لیے جنت کا سبب بنا دے اور ان کو نعم البدل بھی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما دے۔ اللہ جی ہمارے والدین پر رحم فرماؤ، ہمارے والدین کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کو موت کی تیاری کی توفیق عطا کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا توحید پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا، زبان پر کلمہ جاری کر دینا، ہماری زبان پر اپنا قرآن جاری کر دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ یہ جتنے بھی تیرے بندے بیٹھے دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمارے سب کی نیک دعائیں قبول کر لے، تمام کی پریشانیاں دور کر دے، سب کی مشکلیں آسان فرما دے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کر دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمارے بچوں کو قرآن کا کامل حافظ بنا دے، دین کا بعمل عالم دین بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔